جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا ینبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی
ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کافر کیا کر رہے ہیں, ظالم کیا کر رہے ہیں, جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں ارے ہے, ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے, اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے, مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے, اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں, مظلوم کی ایک ہی برادری ہے, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ دہریہ ہو, وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو, مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانا دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے.
جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں. مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید